ٹی آئی کی حکومت کو ہم اس کی ان کی انٹینشن پہ جو انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں اس کے اوپر کوشچن نہیں کرتے، لیکن کوئی تو آثار نظر آئیں جہاں سے وہ سارے ارادے نیت جو ہے وہ عملی طور پر دکھنا شروع ہوں۔ میں وہ نہیں کہنا چاہتا کہ جو آج کل ریٹورک استعمال کیا جاتا ہے نیا پاکستان نہیں دکھ رہا یا تبدیلی نہیں دکھ رہی۔ کراچی بد نصیب ہے، تھا، اور ان نمائندوں کے ہوتے ہوئے بد نصیب ہی رہے گا، چاہے یہ 14 لوگ آ گئے، یہ شہر نے صدر منتخب کرا دیا، اس شہر نے سو کالڈ وزیر اعظم منتخب کرا دیا، اس شہر کا گورنر آ گیا، اس شہر کے وزراء آ گئے، پھر وہی دور شروع ہو گیا، یہ شہر بد نصیب ہی رہ گیا، اس کے 70 لاکھ لوگ بد نصیب رہ گئے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بد نصیبی رہ گئی۔ یہ بد نصیبیاں دور کرنے کے لیے اب ہم سے زیادہ عوام کو سوچنے کی بہت ضرورت ہے۔ پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ ہماری کراچی کی عوام سے اپیل ہے کہ وہ ضمن الیکشن میں NA 247 اور PS 111 سے ہمارے امیدواروں کو کامیاب بنا کر خدمت کا موقع دیں۔ کراچی میں افغانیوں اور بنگالیوں کو شناختی کارڈ جاری کرنے سے پہلے بنگلہ دیش کے کیمپوں میں موجود محب وطن پاکستانیوں کو پاکستان لایا جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ جو وہ میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہو کہ کوئی اگر انسان کوئی پریشان ہے، چاہے وہ افغانی ہے چاہے وہ بنگالی ہے، تو اس کی پریشانی دور ہونی چاہیے، حل ہونا چاہیے، قانون اور آئین کے مطابق اس چیزوں کو دیکھا جانا چاہیے، لیکن اس کی پرائرٹی طے کرنی ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، اپنی 3 نسلیں جو ہے وہ پاکستان پہ لگا دیا ہے انہوں نے، وہ بنگلہ دیش کے محصورین کیمپس میں آج بھی پاکستان کے جھنڈے کو لگا کر رہ رہے ہیں۔ اگر پرائرٹی میں کسی کو نیشنلٹی دے کر دینی ہے یا کسی کے ساتھ انصاف کرنا ہے تو پرائرٹی لسٹ میں سب سے پہلا ان کا حق ہے، ان کو لایا جائے، ان کو لا کر بسایا جائے، اس کے بعد دوسروں کی باری آتی ہے۔ دوسری بات جو آلریڈی پاکستانی ہے، اورنگی ٹاؤن کے لاکھوں لوگ، آدھے سے زیادہ اورنگی ٹاؤن کے لوگوں کے شناختی کارڈ کو بلاک کر دیا گیا ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جو کہ پاکستانی ہیں، جن کی 3 نسلیں یہیں پل رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، قربانی دے رہے ہیں، پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ان کو شک کی بنیاد پر ان کے پاسپورٹس روک لیے گئے ہیں، ان کے شناختی کارڈ روک لیے گئے ہیں، بچوں کی تعلیم خراب ہو رہی ہے، نسلوں کی جابس نہیں مل رہی ہیں، جابس پہ نہیں جا رہے، شناختی کارڈ ہی نہیں ہے۔ تو پہلی پرائرٹی میں ان کا حق ہے، ان کو سر فہرست لایا جائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پاکستان ہاؤس میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سیکریٹری جنرل رضا ہارون، ڈپٹی میئر ارشد وورا اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ضمن الیکشن میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 247 سے ہمارے امیدوار ارشد وورا اور صوبائی اسمبلی کے حلقہ PS 111 سے ڈاکٹر یاسر ہیں۔ میری کراچی کے عوام سے اپیل ہے کہ وہ ضمن الیکشن میں ہمارے امیدواروں کو کامیاب کر کے ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ کراچی کا ماسٹر پلان جب میں میئر تھا اس وقت دیا جا چکا ہے، اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ ماسٹر پلان کا ذکر کیا خان صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان صاحب نے۔ ماسٹر پلان ان کے لوگوں نے شاید انہیں بتایا نہیں۔ 2007 میں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کراچی اس وقت کی، میں اس زمانے میں میئر تھا، میں نے بہت ہی مربوط قسم کا نیشنل انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کے ساتھ مل کر ایک بہت ہی جامع مربوط لیگل ڈاکومنٹ ماسٹر پلان کی شکل میں موجود ہے۔ ہاں، یہ جو پروونشل گورنمنٹ آئی ہے پیپلز پارٹی کی، اس نے اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ بند کر دیا، اس نے ڈپارٹمنٹ سارے چینج کر دیے۔ ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ ایک ایسی سینٹیٹی تھی جو کہ تمام ڈپارٹمنٹس کو گائیڈ کرتا تھا۔ اس نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا آنے کے بعد کہ جو سب سے بڑی جہاں جن کو چیک کرتے تھے، ماسٹر پلان جو چیک لگاتا تھا جن کے اوپر، وہ ڈپارٹمنٹ تھا کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، آج کی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اوپر ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ ایک چیک تھا، اس کو غلط کاموں سے، غلط کنسٹرکشن سے روکتے تھے وہ۔ انہوں نے کیا کیا آنے کے بعد کہ اس بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے انڈر میں انہوں نے ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کو ضم کر دیا۔ دیٹ مینس کہ جو چوکیدار تھا اس کو چوروں کے انڈر میں دے دیا انہوں نے۔ کراچی اور حیدرآباد میں نئی مردم شماری کرائے بغیر کوئی بڑھا دیا جانے والا ترقیاتی پیکیج مذاق بن جائے گا، کیونکہ کراچی کی 70 لاکھ آبادی کم کر دی گئی ہے۔ 70 لاکھ لوگ کراچی حیدرآباد کی اس مردم شماری میں کراچی حیدرآباد کے کم گنے گئے ہیں۔
ان کو غائب کر دیا گیا ہے. جب تک یہ 70 لاکھ لوگ واپس نہیں انکلوڈ کیے جاتے، کتنے بھی بڑے بڑے پیکیجز آپ دے دیں گے، اسی طرح سے جس طرح کسی بالٹی میں بہت بڑے بڑے سوراخ ہوں اور اس میں آپ پانی بھرتے چلے جائیں، وہ اس بالٹی میں کبھی بھی پانی جمع ہوگا نہیں. یہ شہر میں دیے جانے والا پیکیج مذاق بن جائے گا. ترقی کی طرح جب آپ 70 لاکھ لوگ ہی نہیں گن رہے اور آپ جگہ ہے یہ 2.5 کروڑ لوگوں کی اور آپ پلان کر رہے ہیں صرف 1.5 کروڑ لوگوں کے اوپر، تو وہ 1.5 کروڑ لوگوں کو بھی وہ چیزیں نہیں مل پائیں گی اگر آپ انصاف نہیں کریں گے، اگر آپ ان لوگوں کو نہیں گنیں گے جن کو غائب کر دیا گیا. مجھے لائنز ایریا سیٹلمنٹ منصوبے کے حوالے سے اینٹی کرپشن کورٹ میں طلب کیا گیا ہے. میں اس کے لیے جاؤں گا. اس منصوبے میں ہم نے 1185 مکانات کو گرا کر کوریڈور 3 اسٹریٹ بنائی تھی. یہاں چائنا کٹنگ کرنے والے تو کھلے عام گھوم رہے ہیں. میں نے یہ قانونی اور عوام کی بھلائی کے لیے کام کیا تھا. مجھے بلایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جنہوں نے مہاجروں کے نام پر ووٹ لیے ہیں انہیں وزارتیں لینے کے بجائے لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرانا چاہیے. ابھی سب کچھ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کونسلر سے لے کر میئر تک ان کے پاس ہے. اب تو 2 وزارتیں، تیسری وزارت بھی جو ہے وہ ملنے جا رہی ہے. ہر میٹنگ میں سوچتا ہوں کہ کوئی لاپتہ لوگوں کی بات ہوگی، 70 لاکھ لوگوں کو واپس لانے کی بات ہوگی، لیکن ہر میٹنگ کے اینڈ میں یہ پتہ چلتی ہے بات کہ بھائی کس کو کون سی منسٹری دی جا رہی ہے. تو میں آپ کے توسط سے بھی کہتا ہوں کہ کراچی میں مہاجروں کے نام پر ووٹ لینے والے مہاجر لاپتہ بچوں کو بازیاب کرانے کی بھی بات کریں خدا کے واسطے، اور یہ کراچی کے 70 لاکھ لوگوں کو جو کہ مردم شماری میں نہیں گنے گئے ان کو واپس گنا جائے. فاروق ستار صاحب کے لیے آپ نے بتایا کہ وہ پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں. ہماری ساری نیک تمنائیں، ہماری ساری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. چھوٹے ڈیم دوسرے ڈیم بنانے جانے چاہیے اور بڑی تیزی میں بنائے جانے چاہیے، لیکن حکومت کے فنڈ سے بنائے جانے چاہیے. یہ ڈیم جو ہے وہ نہیں بن پائے گا. ڈیم تو پھر جو ہے 25 سالوں میں نہیں بن پائے گا، آپ کی ریکوائرمنٹ اور زیادہ بڑھ جائے گی. تو ہاں یقیناً ایک جو ہے سینس آف پارٹیسپیشن آ رہی ہے لوگوں کی، لیکن اس سے پورا اور پھر جب لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں تو ہمیں پورا ہمارے پاس لوگوں کے پاس ایک عام آدمی کے پاس پورا پلان ہونا چاہیے کہ پہلے سال کتنی کنسٹرکشن ہوگی، اس کی رقم کیا ہے، ریکوائرمنٹ کتنے سالوں کا یہ پروجیکٹ ہے، اس کی کتنی ٹوٹل پروجیکٹ کتنی اس لیے کہ دیکھیں پیسہ آنا مسئلہ نہیں ہے، میں کام کر چکا ہوں. پیسہ خرچ کرنا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے.